اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصاص کے معنی بدلہ نہیں، یہی ہے قصاص کے معنی بدلہ نہیں، قصاص کے معنی ادھر سے ایک آواز آئی تھی بھائی، قصاص کے معنی بدلہ نہیں، برابری، قصاص معنی برابری، سمجھ گئے کہ نہیں آپ حافظ صاحب؟ قصاص معنی بدلہ نہیں، برابری، اشر حرام بشر حرام، محترم مہینہ کے برابر ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اب دیکھیے جب برابری ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں پس پردہ؟ یہود ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اسلام دست دے رہا ہے کس چیز کا؟ اسلام عدل و انصاف کا۔ یہودی قبائل ہیں، بنو قریظہ بنو نذیر مشہور ہیں، ان میں عدل نہیں تھا۔ بنو نذیر اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے، کاروباری لوگ تھے، تجارت پیشہ تھے۔ بنو نذیر خاندان کس کا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت ہارون کا، حضرت ہارون کا خاندان، اور بہت اونچا خاندان اپنے آپ سمجھتا تھا۔ بنو قریظہ ان کا پیشہ کیا تھا معلوم ہے؟ نہ، بنو قریظہ کا پیشہ چمڑے کاروبار، یہ چمار تھے سمجھیے آپ، یہ چمڑے کاروبار کرتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ بنو نذیر ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ اگر ان کا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا، آنکھ پھوڑ دی گئی، اس کی دیت کم کرتے تھے۔ دیت مالی تاوان، آنکھ پھوڑ دی گئی، اب ایک آنکھ ہے، لوگ بیٹھ کر قاضی فیصلہ کرے گا کہ ایک آنکھ کی قیمت کتنی؟ 10,000 20,000 50,000 جو بھی آپ رکھیے، 50,000 اگر جو ہے دیت ہے ایک آنکھ کی، تو وہ کہتے تھے کہ بنو نذیر والوں کا آنکھ اس کو قیمتی ہوگی 1,00,000، اور اسے چمار ہیں 10,000 جو ہے اس کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں برابری چلے گی۔ اللہ کے قانون میں عدل ہے، انصاف ہے، ایسا نہیں ہے کہ خاندان کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہے، ایسا نہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے، فرض کیا تھا کہ جان برابر ہے جان کے، چاہے بنو قریظہ کی جان ہو یا بنو نذیر کی جان ہو یا کسی اور قبیلے کی جان ہو، برابر ہیں دونوں، اور دانت برابر ہے دانت کے، آنکھیں برابر ہیں آنکھ کے، کان برابر ہے کان کے، اور زخم دونوں کے برابر ہیں زخم کے۔ زخموں میں کیا ہے؟ برابری ہے۔ اب جب دیت برابر ہو، فمن تصدق بہ، صدقہ ہے مال میں ہوتا ہے، دیت مال کے ذریعے ادا کی جاتی ہے، تو فمن تصدق بہ، تو اب اگر 50,000 ایک آنکھ کی جو دیت رکھی گئی، اس میں صدقہ کرے گا کوئی، کیا صدقہ کرے گا؟ اے بھائی چھوڑ دو، 25,000 دے دو، یہ صدقہ فہو کفار، تو اس پر ابھار رہا ہے۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں حافظ صاحب؟ بولیے، بات واضح ہوئی؟ تو یہ ہے فمن تصدق، یہ لفظ صدقہ بتا رہا ہے کہ وہ نہیں کہ اس کی آنکھ پر، یہ نہیں بات ہو رہی ہے، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آنکھ دونوں کی، دونوں قبائل یا کوئی بھی ہو، بڑا قبیلہ ہو چھوٹا قبیلہ ہو، بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی، آنکھ تو آنکھ، سب کی آنکھ برابر ہے، غریب کی بھی آنکھ برابر ہے، امیر کی آنکھ، ایسا نہیں غریب کی آنکھ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ چونکہ آدھا نظام کن قوامین بالقسط، ایک آدھا نظام ہے، اس کو واضح کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی یہ تھا۔ لیکن اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں تو قتل عمد کا کوئی قصاص نہیں ہے۔ اب قرآن مجید دیکھیے، رکیے بھائی رکیے، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اب دیکھیے کہتا آگے ومن قتل مؤمنا خطأ، جو خطا اگر کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ فتح رقبۃ، اور کیا ہے؟ فدیۃ مسلمۃ الی الا ان یصدقوا، دیکھیں وہاں صاف صاف، تو دیت مسلمہ صاف صاف دیت دے گا، الا ان یصدقوا، الا کہ وہ صدقہ کر جائے۔ دیکھیے یہ دیت ہی کے لیے صدقہ ہے، وہ آیت جو واضح کر رہی ہے۔ قتل خطا کی آیت ہے نا یہ تو؟ بھائی قتل خطا ہی ہے یہ قتل خطا یا قتل عمد، قتل عمد تو دیکھیے وہاں جو ہے نا مومن کے سلسلے میں آیا ہے نا، مومن کے سلسلے، ومن قتل مومنا متعمدا جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ، وہ بدترین سزا بیان کر دی گئی۔
تو یہاں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ برابری ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے پھر تذکرہ کہ یہ جو ہے انہیں جو ہے انبیاء بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کا ذکر کر دیا, حضرت عیسیٰ کا ذکر, ان کی کتاب کا ذکر, انجیل کا. وہ انجیل مصدق تھی. پھر تفصیل کے ساتھ اس قرآن مجید کا ذکر ہوا. یہ قرآن مجید بھی مصدق ہے. تو مصدق انجیل بھی تھی توریت کی, اور قرآن مجید بھی مصدق ہے توریت کی بھی اور انجیل کی بھی. ہم نے سورہ بقرہ مصدق کا مفہوم بتایا تھا, کچھ یاد ہے؟ مصدق کے سلسلے میں حافظ صاحب, مصدق کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید مصدق ہے, کیا مطلب اس کا؟ تصدیق کرنے والا کیا مطلب؟ ان کو یہ جو حق ہے اس کی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. تصدیق کرنے والا ہے, پچھلی کتابوں کو سچا ثابت کرنے والا ہے. یہ تو توریت بھی محرف ہے, انجیل بھی محرف ہے, جو صحیفے سب محرف ہیں. ان کی تصدیق کر رہا ہے؟ نہیں, تصدیق کر رہا ہے قرآن مجید جو ان کی پیشن گوئیاں ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں, اس امت کے سلسلے میں, اس قرآن مجید کے سلسلے میں جو پیشن گوئیاں ان کتابوں میں ہیں اس کی تصدیق کر رہا ہے. اس کا مصداق بن کر آ گیا. ہم نے عرض کیا تھا اگر یہ قرآن مجید نہ آیا ہوتا, توریت جھوٹی ثابت ہو رہی تھی, انجیل جھوٹی ثابت ہو رہی تھی, اس صحیفے حضرت موسیٰ حضرت یہ سب جھوٹے ثابت ہو رہے تھے. یہ قرآن مجید نے لاج رکھی, توریت کی لاج رکھی, انجیل کی لاج رکھی, حضرت موسیٰ کی لاج رکھی, حضرت عیسیٰ کی لاج رکھی, حضرت ابراہیم کی لاج رکھی. اس وجہ سے مصدق ہے. آگے ان کی پھر اشیاء کا ذکر آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پوری کوشش ہے مسلمانوں کہ تم کو فتنے میں ڈال دیں. فتنہ کیا ہے؟ آزمائش میں ڈالیں اور کسی طرح تم دین سے پھر جاؤ. اے مسلمانوں, ان کی کوشش, لیکن ولا تتبع اہواءہم, ان کی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا. ان کی خواہشات کیا ہیں؟ اہوا کیا ہیں؟ خواہشات کیا ہیں؟ دین کا نام لیتے ہیں, دین کا نام لیتے ہیں, لیکن ان کے دین کیا ہے؟ بدعات ہیں, خرافات ہیں. ان کے دین میں کچھ نہیں, صرف اس وجہ سے ان کی پیروی نہ کرو. اب آخر میں جو کہا گیا افحکم الجاہلیت یبغون, کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کا حکم بہتر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے, اس کی تعلیمات ہیں جو منصفانہ تعلیمات ہیں. دوسری جانب جاہلانہ تعلیم ہے, جاہلانہ قوانین ہے, جاہلانہ تمدن ہے, جاہلانہ نظام زندگی ہے. اس کو چاہتے ہیں, اس کی جانب بلاتے ہیں. یہاں نوٹ بہت اچھا ہے, مولانا مودودی صاحب کا بھی ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی اچھا نوٹ لکھا ہے. لیکن میں عرض کروں آپ کو, سب سے بہترین جو ہے اس پوری تفسیر میں, چاہے جس زبان کی تفسیر ہو, سب سے بہترین اگر اس آیت کی تفسیر کسی نے کی ہے, لاجواب تفسیر, تو امام ابن کثیر ہیں. اگر موقع ملے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا, اس طرح پھیل کے شخص نے گفتگو لاجواب تفسیر کی. اب اس کے بعد قرآن مجید پھر مسلمانوں خطاب کر رہا ہے کہ مسلمانوں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, بعض اولیاء بعض. اے مسلمانوں, یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا, یہ تمہارے نظام کے خلاف ہیں, تمہاری ریاست کے خلاف ہیں. تمہارا نظام تمدن, نظام ریاست, نظام سیاست ایک سیکنڈ ان کو نہیں باتا ہے. یہ ہمیشہ چاہتے اس کو اکھاڑ پھینک دیں, برداشت نہیں ان کو. لہذا تم ان کو دوست مت بنانا, اور سمجھو جو دوست بنائے گا انہی میں سے ہو جائے گا. مسلمانوں دیکھ نہیں, دن رات تمہارے خلاف سرگرم ہیں, سرگرم سارا ہوں بالکفر. اور خاص بات یہ ہے, کچھ لوگ ہیں جو تم میں سے ہیں, ایمان کا نام لیتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, رسول کا نام لیتے ہیں, ان کی پیروی کر رہے ہیں, ان کے ایجنٹ ہیں. ان ایجنٹوں سے بھی ہوشیار رہنا. اور مسلمان یاد رکھو, یہ کامیاب نہیں ہو سکتے, کامیاب نہیں ہو سکتے. قریب اللہ فتوحات کا دروازہ کھول دے گا,
اور اسلام پھیل کر رہے گا۔ آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے پوری کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، فتنہ اٹھایا انہوں نے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ اس پر قابو پا لیا گیا، اور پھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ عمر فاروق کے زمانے میں اسلام پھیلا، اور ادھر کہاں تک پہنچ گیا؟ مراکش تک، اور ادھر سندھ تک پہنچ گیا۔ یہ اس کی جانب آیات بالفتح ہے نا، اس کی جانب اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد اہم ترین آیت آ رہی ہے، اے مسلمانوں دوست نہ بنانا، اور یاد رکھنا، من یرتد منکم عن دینہ، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ بس اے مسلمانوں یاد رکھو، تم اگر دین سے مرتد ہو گئے، پھر گئے اسلام سے، تو یاد رکھنا اللہ کچھ نہیں بگاڑو گے، تمہارے اسلام، تمہارے دین کا اللہ محتاج نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ دین میں تم داخل ہوئے ہو، یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، کچھ نہیں بگڑے گا اس کا، وہ ان قریب لائے گا، ایک قوم کو ابھارے گا، جس قوم کو چاہے گا۔ فسوف یأتی بقوم یحبهم، ایسی قوم کو لائے گا جو قوم اس سے محبت رکھے گی، اور وہ اس قوم سے محبت رکھے گا۔ وہ قوم کی صفت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ مسلمانوں کے کیا ہیں؟ اذلہ، اذلہ مانے ذلیل کی جمع، ذلہ مانے ذلیل کی جمع، ذلیل مانے خار نہیں، یہ اردو نہیں دیکھیے، اسی میں بتانا چاہتا، ذلیل کی جمع اذلہ، اذل المؤمنین، کمزور نہیں۔ ذلیل مانے کیا کریں گے آپ؟ نرم ہے، نرم ہے، نرم، ہموار ہیں مسلمانوں کے لیے، سخت نہیں ہے۔ عزت الکافرین، اور کافروں کے لیے کیا ہیں؟ سخت ہیں، سخت ہیں۔ اور پھر تین صفات ہو گئی نا، اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، مومنین کے کیا ہیں؟ مومنین کے نرم ہیں، بازو جھکا ہوا مومنین کے لیے، اور مشرکین کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے کیا ہیں؟ نہایت سخت ہیں۔ وہ وہاں بھی رحماء بینہم، آگے کیا ہے پھر یہاں؟ جو جاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پوری صلاحیت لگانے والے ہیں۔ اللہ کے راستے میں اسلامی ریاست پہنچ آ جائے، اللہ کا نظام ناکام ہو جائے، اس کو گوارا نہیں کر سکتے، پوری صلاحیت اس میں نچوڑ دیتے ہیں، نچوڑ دینے والے ہیں۔ اور ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا چاہے ان کو دہشت گرد کہے، جو بھی الزام لگایا اس کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو لگا دیتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے، اور واللہ واللہ واسع علیم۔ واسع کے معنی، واسع معنی واسع ہے، وسعت معنی کشادہ، وسعت معنی واسع، جب اللہ فیاض ہے، سخی ہے، واسع جوداً، واسع واسع جود، سخا، فیاضی، فیاض ہے، سخی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہے ذالک فضل اللہ نا، فضل اللہ کہا ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، مسلمانوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، تمہارا ولی اللہ ہے۔ یہ صفات، 5 صفات ہیں، صفات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے جب یہ صفات ہیں، مسلمانوں تمہارا ولی اللہ ہے، انما ولیکم اللہ، اور تمہارا ولی کون ہے؟ رسول ہے، اور تمہارا ولی اہل ایمان، مخلص ایمان ہیں۔ اب ان کی صفات ہیں، صفات ہیں، وہ ان کی صفت یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ اگر کہیں نماز قائم نہیں ہے تو وہاں قائم کرتے ہیں، اور جہاں قائم ہے اس کو رکھتے ہیں۔ ان کی نماز دوام بخشتے ہیں، ایسا نہیں کہ نماز ایک وقت پڑھیں چاروں قائم، ایسا نہیں ہے، یقیمون الصلاۃ۔ اور کیا ہے؟ اور پھر اور زکوٰۃ دیتے، اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔
نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کا حق تو ادا کرنے میں ابھارے اور بندوں کے حق پر نہ ابھارے، وہ نماز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سورہ معاون میں ہے کہ کیا فویل للمصلین، بھائی نماز ایسے نماز تباہی ہے جو مسکینوں کھانے پر نہ ابھارے، وہ نماز نہیں ہے۔ نماز تو یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے اور اس کے بندوں کا حق بھی ادا کیا جائے۔ جو لوگ بہت اللہ والے ہوتے ہیں، جو بہت نماز کے اہتمام کرتے ہیں، بندوں سے کٹ جاتے ہیں۔ یہاں توازن قائم کر رہا ہے قرآن مجید، اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور اس کے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور ایک خاص بات اور ہے، وہی تو نے زکوٰۃ کے بعد حافظ صاحب کیا ہے، وہ کیا مطلب؟ جو رکوع اللہ تعالیٰ کے جھکنے والوں کے آگے جھکتے ہیں۔ نہیں، نماز کا ذکر ہو گیا، یقیمون الصلاۃ، وہم راکعون، اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ ذرا غور کیجیے حافظ صاحب، وہی تو نے زکوٰۃ وہم راکعون، وہ زکوٰۃ دیتے وہم راکعون، بولیے اور اللہ حق صاحب، عبدالحق صاحب بولیے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں وہم راکعون، کیا زکوٰۃ دیتے سجدہ میں جا کر کیا زکوٰۃ دے گا بھائی؟ رکوع ہو کر زکوٰۃ کیا دے گا؟ بولیے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ خبر۔ یہ بات ہے، جھک جاتے ہیں، بالکل صحیح فرمایا۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے میں ہوتا یہ کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے نہیں، دل جھکا ہوا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، حق تو یہ حق ادا نہ ہوا، یہ احساس ہوا ہے، وہ یہ جی جان دی ہوئی اسی کی، مال دیا ہوا اسی کا تھا، حق تو یہ حق ادا نہ ہوا، یہ ان کا احساس ہوتا ہے۔ سورہ مومنون میں ہے، دیتے ہیں وقلوبہم وجیلہ، وقلوبہم وجیلۃ، اور دل کیا ہے، لرزاں ترسا رہتا ہے، اللہ نے دیا تھا مال، حق ادا ہوا کہ نہیں؟ تو یہ احسان نہیں جتاتے، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں۔ انسان جب دیتا ہے نا، جب دیتا ہے کہ ہم بڑے، یہ ہے، یہ احساس عمرہ کے ہوں، وہ بڑے پست ہیں، دل جھکا ہوا ہے، پستی ہے، تواضع ہے، خاکساری ہے۔ عمرہ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ان حزب اللہ، جو لوگ اللہ کو، اس کے رسول کو دوست بناتے ہیں، اور والذین آمنوا، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ جو دوست بناتے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو، اہل ایمان کو، تو یہ اللہ کی پارٹی ہوگی۔ اور تم سمجھ لو اللہ کی پارٹی غالب ہو کر رہے گی، حزب اللہ غالب ہوں گے۔ حزب اللہ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے ایک چیز آپ سمجھیے حافظ صاحب، یہاں حزب اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، حزب اللہ، اور جو ہے کہیں احزاب بھی دیکھتے ہیں، حزب کی جمع کیا ہے؟ احزاب ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تو حزب و احزاب میں کیا فرق ہے، بتا سکتے ہیں خواجہ بھائی؟ حزب و احزاب میں کیا فرق ہے خواجہ صاحب؟ حزب ہے نا، اس کی جمع احزاب ہے، تو حزب و احزاب میں کیا فرق ہے؟ وہاں مجھے دونوں استعمال کرتا ہے نا، سورہ احزاب ہے، ہاں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، تو حزب جی جھنڈ کے جھنڈ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے حزب جو ہے تھوڑا فرق ہے، دیکھیے عربی زبان کا یہ خاص قرآن مجید، خصوصاً قرآن مجید جب واحد ہوتا ہے تو یہ دونوں کے لیے استعمال کرتا ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ حزب جو ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حزب اللہ کے لیے بھی اور حزب الشیطان کے لیے بھی، لیکن احزاب صرف شیطان کی پارٹی، باغیوں کی پارٹی کے احزاب کبھی اچھے معنی میں نہیں آتا، حزب تو اچھے معنی میں بھی آتا، برے معنی میں بھی، دونوں کے لیے مشترک ہے، لیکن احزاب صرف اور صرف برے معنی میں ہیں، وہ پارٹیاں جو اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن ہیں، اس کو احزاب بولتے ہیں۔ یہ قرآن استعمال ہے، لغت کا تو نہیں، لغت میں تو مل جائے گا، لیکن قرآن مجید بڑی باریکی سے فرق کرتا ہے۔ کہیں آپ دیکھیں حزب الشیطان ہے نا، اولئک حزب الشیطان، یہاں اولئک حزب اللہ ہے، لیکن احزاب میں صرف اور صرف شیطانی گروہ ہوگا، ان گروہوں پر اس کا اطلاق ہوتا جو انبیاء کے دشمن۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
اولئک حزب اللہ کیا ہے؟ ہم الغالبون. یہ حزب اللہ ہے، حزب اللہ ہے، یہ غالب ہو کر رہیں گے. حزب اللہ کون؟ جو اللہ کو دوست بناتے ہیں. اور کس کو بناتے ہیں؟ رسول کو دوست. اور کس کو بناتے ہیں؟ اہل ایمان کو دوست بناتے ہیں. وہ حزب اللہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مومن کو اپنا نہیں سمجھتے. بولیے دنیا میں مومنین پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو تو یہ کون ہوئے؟ یہ حزب اللہ ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے. آپ سوچیے، اب مسلمان گلا کاٹ رہا ہے. آج دیکھیے قرآن مجید یہ رہنمائی دے رہا ہے اور صاحب مسلمانوں کے بیان کر رہا ہے نا. اذلۃ المؤمنین، اذلۃ مسلمان کیا ہے؟ نرم خو ہیں، نرم مزاج، نرم دل ہوتے ہیں. اب مشرکین کے لیے سب. اور آج کیا ہے؟ ہم خود آپس میں تو بہت شیر ہیں ایک دوسرے بھائی کا گلا کاٹنے میں، لیکن جہاں موقع آ جائے دشمنوں تو پھر وہاں لومڑی بن جا رہے ہیں. دیکھیے ہر جگہ نظر آ رہا ہے. عجیب و غریب بات ہے. مشن کو چھوڑ دیا ہم نے. قرآن نے ہدایت دی تھی اور صاحب بیان کیے مسلمانوں کے رحماء بینہم، لیکن اس کو ہم نے چھوڑ دیا. آپس میں ہم گتھم گتھا ہو گئے. اور پر سال بتایا تھا سورہ آل عمران میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اس نے. لیکن اب یہ انتشار میں مبتلا ہو گئے، بری طرح انتشار میں مبتلا ہو گئے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان گلا کاٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے، محفوظ رکھے. اب سے بھی ہم سب کو شعور بخشے. اب سے بھی آپ دیکھیے بہت سے ملک ہیں دنیا میں مسلمانوں کو خاتمہ چاہتے ہیں. یورپ میں بھی خاتمہ چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، خاتمہ چاہتے ہیں. خاتمہ نہیں کر سکتے، اس میں دو رائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یورپ بھی چاہتا ہے. اور کہیں گے آپ دیکھیے برما کا برا حال، برما کا قتل عام. برما سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جانا چاہتے ہیں. وہ بالکل ان کا فیصلہ ہے بدھسٹوں کا کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے. پورے طرح انہوں نے طے کر لیا ہے. لیکن دیکھیے کتنی مملکتیں ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم 56 مسلمان حکومتیں، کوئی نہیں آواز اٹھا رہا ہے. عجیب و غریب بات ہے. بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو مارا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. قرآن مجید کہ اذلۃ المؤمنین عزت الکافرین. اور آج کیا ہو گیا؟ عزت المؤمنین اذلۃ الکافرین ہو گیا، الٹ گیا مسئلہ. چلیے آگے پھر یہودیوں کا ذکر کر دیا. پھر چونکہ اے مسلمانوں، بار بار دیکھیے، بار بار تاکید کرے مسلمانوں، ان کو دوست نہ بناؤ، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری اذانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ذکر آ رہا ہے، دوست نہ بناؤ. یہ کفار سب سے بھائی ہیں. حزوم ولعبہ، حضوا جب اذان کی آواز دی جاتی تو مذاق اڑاتے ہیں. یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی ہے. جی اللہ کے لیے پکارا جا رہا ہے اور اس میں کیا معنی پہنا رہے ہیں. عجیب و غریب بات، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں. اللہ کی بریائی کا بیان ہو رہا ہے اور اس میں یہ مذاق اڑا رہے ہیں. کئی باجا بجا رہے ہیں، ڈھول پیٹ رہے ہیں، ناقوس بجا رہے ہیں تاکہ جو ہے مسلمان کو کچھ تکلیف پہنچے. تو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. یہ جو ہے کبیر داس، ہمارے کبیر داس کہتے ہیں بڑا فلسفی کیا ہے. وہ کہتا ہے نا، کانکر پاتھر جوڑ کے مسجد لیے بنا ہے، تاچڑ ملا بانگ دے کیا بہرا بھیا خدا. وہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ اکبر کی صدا لگائی جاتی ہے اللہ بہرا ہے. ارے بہرا اللہ ہے. جو آواز دی جا رہی ہے اللہ کو نہیں آواز دی جا رہی ہے. آواز کس کو دی جا رہی ہے؟ لوگوں کو پکارا جا رہا ہے بھائی کہ اللہ کی کامیابی کا آؤ، اپنی کامیابی کی طرف، اپنی بھلائی کی طرف آؤ. اور وہ فلسفی کیا کہتا ہے کہ وہ کیا بہرا بھیا خدا بہرا نہیں، تم پکار رہے ہو. یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے. اس طرح سے یہ بھی مذاق اڑاتے تھے، مشرکین مذاق اڑاتے تھے، یہود مذاق اڑاتے تھے، سب مذاق اڑاتے تھے. چلیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. یہ اہل کتاب دا تم سوچو یہ انتقام کس چیز کا لے رہے ہو، یہ اظہار غضب کیوں کر رہے ہو؟ تم سوچو، کبھی غور نہیں کیا کیا اس بات پر کہ ہمارا ایمان ہماری کتاب پر بھی تمہاری کتاب پر بھی ہے؟ دا سوچو کس چیز انتقام لے رہے ہو؟ کیا اس بات پہ انتقام لے رہے ہو کہ ہم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں، تمہارے موسیٰ پر تمہارے عیسیٰ میں ایمان رکھتے ہیں؟ اسی کا جواب تم دے رہے ہو کیا ہم کو؟ اِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور کیا ہے؟ لیکن تمہاری اکثریت کیا ہے؟ حقیقت فاسق ہے۔ فاسق کے معنی فاسق معنی جی نہیں فاسق معنی بھوکے رہنا نہیں، فاسق معنی فسق معنی۔ ہاں دیکھیے یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے حافظ صاحب، فسق قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، خصوصی اصطلاح۔ جب بھی آپ دیکھیں پس منظر میں یہود ہیں، نصارہ ہیں یا منافقین ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں غدار کے۔ سرکشی، غداری، غدار سرکشی الگ ہے۔ تو جب منافقین ہوں پس پردہ، یہود ہوں، نصارہ ہوں، تو فاسق کے معنی غدار کے، عہد شکن کے، بے وفا کے، بے ایمان کے۔ ان کی اکثریت بے وفا ہے، غدار ہے، عہد شکن ہے، بے ایمان ہے، انبیاء کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کیا۔ ان کی پوری تاریخ غداری، عہد شکنی، بے وفائی پر مشتمل ہے۔ کیا کرو گے مسلمانوں؟ ان سے کوئی توقع نہ رکھو۔ پھر کہا جا رہا ہے دوسرے معنی کیا؟ فسق کے معنی نافرمانی، جو تو آپ جانتے ہیں نافرمانی کے معنی، نافرمانی۔ آپ جو کہتے ہیں نا ارے یہ مسلمان کوئی نماز نہیں پڑھتا، کہتے فاسق ہو گیا نا، تو فاسق کس معنی میں؟ نافرمانی، نافرمان کے معنی میں۔ پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے ان کی نافرمانیاں، ان کی غداریاں، ان کی عہد شکنیاں ایسی تھی تاریخ میں، کبھی اللہ نے بندر بنایا ہے، کبھی سور بنایا ہے، اور آپ دیکھیں گے یہاں تو بندر اور سور کا ذکر ہے۔ دوسری جگہوں میں ان کو تشبیہ گدھے سے دی گئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، تو کہیں گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے، کہیں بندر بنایا گیا ہے، کہیں سور بنایا گیا ہے۔ یہ ذلیل ترین قوم ہے۔ مسلمانوں، ایسی قوم سے تم دوستی رکھتے ہو، معاہدات کرتے ہو، اور ایسی قوم سے تم توقع رکھتے ہو وفاداری کی، حالانکہ کیا ہے غالب نے کیا کہا ہے؟ تم کو ہے ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ پوری تاریخ ہے، لیکن مسلمان تمہیں بڑے سادہ ہو، انہی سے وفا کی امیدیں تم باندھ رہے ہو۔ بتائیے 1500 سال ہو گئے نا تقریباً، جس کے سبب یہ ہے اصل چیز، یہ سادگی ہماری، یہ سادگی۔ یہ مسلمان ہمیشہ دھوکہ کھا رہا ہے، مستقل 1500 سال سے دھوکہ کھا رہا ہے، مگر ان کے چنگل سے نکل نہیں پا رہا۔ عجیب و غریب بات ہے۔ بار بار قرآن مجید دیکھے کہہ رہا ہے اس سورہ میں، یہ آخری سورہ ہے، آخری سورہ میں بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ پھر ان کے علماء کا تذکرہ ہے۔ یہ حرام خوری میں پوری قوم مبتلا ہے، اور حرام خوری میں مبتلا پوری قوم ہے، اس کی وجوہ اسباب میں یہ ہے کہ ان کے علماء اور ربانی ان کو روکتے نہیں، ان کو روکتے نہیں۔ لولا ینام ربانیون والاحبار عن قول الاثم واکلهم السحت لبئس ما كانوا یصنعون۔ علماء دیکھیے پہلے یعملون ہے، پھر یصنعون ہے۔ یصنعون میں کیا ہے؟ ارادہ بھی، ارادہ ہے، قصد ہے، ارادہ ہے۔ عوام تو یفعلون، ایک ڈھپ پہ چلے جا رہے ہیں، لیکن یہاں قصد ارادہ ہے، علماء ہیں جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، بدترین کا کارنامہ۔ پھر ایک بات آگے جو ہے اہم ترین بیان کی جا رہی ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم۔ حافظ صاحب ترجمہ پڑھیے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے
ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کرتے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والے کو ہر چیز پسند نہیں کرتا۔ بس